السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 185 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم اس درس میں مدارج النبوہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ اہم گوشوں کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے حالات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کے واقعات کو ہم سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اظہار غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا غمزدہ ہو گئیں۔ آپ کو کسی نے بھی کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ اکثر طور پر روتی رہتی تھیں اور کہتی رہتی تھیں اے ابا جان، اے ابا جان، اور کہتی تھیں ابا جان آپ نے اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کر لیا، اے ابا جان آپ نے جنت الفردوس میں اقامت اختیار کر لی، اے ابا جان اب جبرائیل وحی کس کے پاس لائیں گے، اے اللہ فاطمہ کی روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ملا دے، اے اللہ مجھے اپنے رسول کا دیدار عطا فرما۔ خیال رہے کہ رونے میں کوئی جزا فضا نہیں تھا، پیٹنا واویلا کرنا نہیں تھا، کپڑے پھاڑنا گریبان چاک کرنا نہیں تھا، فقط آنسو بہانا اور اظہار غم کے طور پر مذکورہ بالا الفاظ کا ذکر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے قراری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غم سے نڈھال بہت زیادہ پریشان حال تھی، آنسو رواں تھے، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح صبر کا دامن تھامتے ہوئے اظہار غم کر رہی تھیں۔ افسوس ہے اس نبی محترم پر جنہوں نے فقر کو تونگری پر اور درویشی کو مالداری پر اختیار فرمایا۔ افسوس ہے اس ذات پر جنہوں نے امت کے معاصی کے غم و فکر سے بے نیاز ہو کر کبھی بستر راحت پر آرام نہیں فرمایا۔ اسی طرح روتے ہوئے کئی اور اوصاف کا بھی تذکرہ کر رہی تھیں۔ غیبی آواز سے اہل بیت کو مزید صبر کی تلقین۔ آپ کے گھر کے ایک کونے سے آواز آ رہی تھی، اگرچہ کہنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، آواز دینے والا یہ آواز دے رہا تھا، اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں تم پر ہو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا پورا اجر دیا جائے گا، بلا شبہ ہر مصیبت کے لیے اللہ عز و جل کے نزدیک درجہ اور خوشی ہے، اور زیادہ صبر کرو۔ صحابہ اکرام کا غم میں مبتلا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا ان کی عقلیں سلب کر لی گئی ہوں اور ان کے حواس معطل ہو گئے۔ بعض حضرات کی زبان بند ہو گئی، ان کے ہوش و حواس اور بولنے کی قوت جاتی رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب سے گزرے اور انہیں سلام کیا، لیکن وہ سلام کا جواب نہ دے سکے۔
بعض حضرات اپنی جگہ جمے بیٹھے تھے، جنبش کی طاقت تک نہیں رہی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی حال تھا۔ کچھ حضرات کہہ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتی طور پر بے ہوشی طاری ہے، سکتے کا عالم ہے، آپ پر وفات طاری نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو کوئی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید غم میں ثابت قدمی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، آنسو بہہ رہے تھے، غم میں نڈھال تھے، لیکن آپ نے اس نازک مرحلے میں ثابت قدمی سے کام لیا، ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے خطبہ دیا جو حمد و ثناء الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے تو وہ جان لے کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے وہ اب بھی موجود و زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ مفہوم: اور نہیں ہے محمد مگر اللہ تعالیٰ کے رسول، بے شک آپ سے پہلے رسول گزرے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور اس آیت کی تلاوت کی۔ مفہوم: اے حبیب، آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے صحابہ کرام پر کچھ ایسا اثر ہو چکا تھا کہ یہ آیات سن کر صحابہ کرام یوں محسوس کر رہے تھے جیسا کہ یہ نازل ہی اب ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خطبہ دیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اے لوگوں، میں نے جو پہلے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات طاری نہیں ہوئی، وہ کوئی کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ میری یہ خواہش تھی کہ آپ ہم میں زندہ رہتے، یعنی ظاہری حیات میں جس طرح آپ ہم میں پہلے جلوہ گر ہوتے ہمیشہ ایسے ہی رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہم شاکر و صابر ہیں۔ تنبیہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، اس میں ہاتھ مار کر چہرے پر مار رہے تھے، آپ کو بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ بظاہر یہ شدت کی کیفیت نظر آتی ہے، آپ کو سکرات موت میں شدت کیوں حاصل ہوئی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی تکلیف نہیں، بظاہر بے قراری نظر آتی ہے، اس کی کئی وجہ ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا، ان میں سے 2 کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ بظاہر جو بے قراری نظر آتی تھی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے خاص ملاقات کا تھا، اور وہ خشیت و ہیبت و اجلال تھا جو معرفت اور عبودیت اور قرب حضور ذوالجلال میں اس حال اور اس وقت کے مناسب تھی، اور یہ تمام خصوصیات کسی اور حالت و وقت میں نہ تھی۔ اور وجہ یہ تھی کہ بے قراری در حقیقت رب سے ملاقات کے لیے روح کی بےتابی تھی، گویا آپ چاہتے تھے کہ جلدی ہی اس دنیا سے نکل کر بارگاہ عزدی میں حاضر ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ پابندی کے ساتھ درس کو سنتے رہیں، اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔